بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے وسوسہ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ میں شیطانی وسوسہ کے اثر سے پناہ چاہتا ہوں جو نام خدا سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے وسوسہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، راوی کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھے گا کہ جب وسوسہ حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، جب بھی تمہارے دل میں وسوسہ پیدا ہو تو لا الہ الا اللہ کا زیادہ ورد کیا کرو۔ شیطان ہمیشہ وسوسہ کے ذریعے انسان پر مسلط ہوتا ہے، اور اسے وسوسہ کا موقع اس وقت ملتا ہے جب انسان یاد خدا سے غافل ہو اور فرمان خداوندی کو پس پشت ڈال دے تو شیطان اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور جب وسوسہ دل میں گھر کرنے لگے تو اس وقت وسوسہ میں مبتلا شخص گمراہ ہو جاتا ہے اور آسانی سے شیطان کے فریب میں پھنس جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو کبھی بھی ابلیسی فریب سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت اپنے ذہن اور قلب کی کیفیت پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ انسان کو خدا پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے اور ذہن میں یہ تصور رہے کہ خدا اس کے تمام اعمال و افکار سے واقف ہے۔ جو کچھ ظاہر ہے خدا اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ دل میں چھپا ہوا ہے خدا اسے بھی جانتا ہے۔ جب انسان اپنے ذہن میں خداوند تعالیٰ کے علم اور قدرت کو لائے گا تو اللہ پاک اسے ہر ابلیسی وسوسہ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تو منافق نہیں ہوا، اگر تو منافق ہوتا تو تو میرے پاس آتا ہی نہ، اور نہ ہی مجھے اپنے نفاق سے آگاہ کرتا۔ تجھے کس چیز نے شک میں ڈالا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس دشمن نے تیرے دل میں وسوسہ ڈالا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے۔ تو نے اپنے ہی ذہن میں جواب دیا کہ مجھے خدا نے پیدا کیا ہے۔ پھر تیرے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ بھلا خدا کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی ذہنی کیفیت کے متعلق بتایا تو اس مسلمان نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث برحق کیا ہے، میں نے بالکل یہی سوچا تھا، اور اس سوچ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان عملی طور پر تمہارے سامنے نہیں آتا، اور نہ ہی وہ عمل کر کے تم کو گمراہ کرتا ہے، بلکہ وہ تمہارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ وہ اس طریقے سے تمہیں گمراہی کی وادی میں دھکیل دے۔ یاد رکھنا، جب کوئی ایسا وسوسہ ذہن میں آئے تو خدا کی توحید کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ شیطانی خیالات تمہارے ذہن سے دور ہو جائیں۔ حاجی جب بھی حج کرتے ہیں تو مناسک حج میں ایک عمل ہے، شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ وہاں 3 شیاطین موجود ہیں اور وہاں حاجی جا کر کنکر مارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے کہا،
پیارے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ فرزند اتنا بادب تھا کہ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ خدا نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ بہرنو باپ بیٹا دونوں گھر سے اس مقصد سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بوڑھا شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے خداوند تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کس چیز کی تعمیل کرنے جا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں حکم ملا کہ میں اپنے فرزند کو رائے خدا میں ذبح کروں۔ ابلیس نے کہا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ خواب میں حکم دینے والا خدا تھا یا شیطان تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور اسے پتھر مار کر اپنے سے دور کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تیرا باپ تجھے قتل کرنا چاہتا ہے، آخر تجھے کیا پڑی ہے کہ تو اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کرے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، میرے والد اللہ کے نبی ہیں اور جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے وہ امر خداوندی پر مبنی ہے۔ اس نے کہا، وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان میں ہوش باقی نہیں رہی، اس لیے وہ آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اسے پہچان لیا اور پتھر مار کر اپنے سے دور کر دیا۔ اس کے بعد یہ لعین حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور بی بی سے کہا کہ آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ابراہیم جیسا باپ اسماعیل جیسے فرزند کو قتل کرے۔ اس لعین نے کہا کہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کرے۔ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا، اگر خدا کا حکم ہے تو ہم خدا کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے بھی اسے پہچان لیا تھا، اس لعین کو بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس کو 3 مرتبہ پتھر مارے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مناسک حج میں یہ عمل شامل ہے اور تمام حاجی ہر سال ان 3 شیاطین کو پتھر مارا کرتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔